السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد ہارون ہاشمی۔ آپ تمام میرے دوستو، مغربی دنیا لگی ہوئی ہے اسلام کو دبانے کی کوشش میں۔ ہر روز مسلمان اور عالم اسلام کے خلاف ایک نئی سازش مارکیٹ میں آ جاتی ہے۔ کبھی دیکھو تو خالد لطیف جیسے عاشق رسول کے خلاف ہالینڈ کے عدالت کے اندر 12 سالہ قید کی سزا مقرر کر دی جاتی ہے۔ اگر دوسری طرف دیکھیں تو ڈنمارک اور یورپ کے جو دیگر ممالک ہیں، فرانس وغیرہ کے اندر اسلام کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کے خلاف پابندی اور قانون بنایا جاتا ہے اور مسلمانوں کو ان کے اپنے حقوق سے محروم کیا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یورپ جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ اس بات کا شور مچائے ہوا ہے کہ ہم نے ہاتھ میں امن کا پرچم لہرا کر پوری دنیا میں امن کے خواہاں ہیں۔ اسی میں سب سے بڑھ کر جو سب سے زیادہ امن کا چورن بیٹھنے والا ملک ہے وہ ہے امریکہ۔ ہاتھ کے اندر امن کا پرچم لہرا کر پوری دنیا کو بتاتا ہے کہ امریکہ دنیا کے اندر ایک ایسا ملک ہے جو امن کا خواہاں ہے، جس کے پاس طاقت بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن طاقت، دولت اور سب کچھ کے باوجود پوری دنیا کے اندر امریکہ امن چاہتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، یہ دنیا کے اندر وہ ناسور ہے، دنیا کے اندر وہ ظالم طاقت ہے جو ہمیشہ امن کے نام پر دنیا کو دھوکہ دے کر اور عالم اسلام کو دھوکہ دے کر عالم اسلام کو ہمیشہ کے لیے دبا کر اور عالم اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، اگر دیکھا جائے تو یورپ کے اندر اسلام کے خلاف کتنی سازشیں ہو رہی ہے۔ ہر روز دیکھا جائے تو ایک نئی سازش کی بنیاد وہاں پر رکھی جاتی ہے۔ ہر روز دیکھا جائے تو اسلام کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کے حق تلفی ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کہاں ہے وہ اقوام متحدہ جو کہتی ہے ہم دنیا کے اندر رہنے والے تمام مسلمانوں کے حقوق کے محافظ ہیں۔ کہاں ہے وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں جو جس بات کا ڈھنکا رچائے ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انسان دنیا کے اندر بسنے والے تمام انسانوں کے حقوق کے محافظین ہیں۔ میرے دوستو، اگر دیکھا جائے تو شکاگو جو کہ امریکہ کی ایک بہت بڑی ریاست ہے، اس کے اندر ایک جوئے خانے کی افتتاح کی جاتی ہے اور اس کی جو عمارت بنائی گئی ہے اس کو اسلام کے جو سب سے بڑی شعائر ہے، جو اسلام کی جو سب سے بڑی پہچان ہے، جس سے پتہ چلتا ہے واقعی ہاں یہ مسلمان ہے، یہاں پر یہ اسلامی ملک ہے۔ مسجد کی طرح اس جوئے خانے کا جو اسٹرکچر بنایا گیا ہے، مسجد کی طرح اس جوئے خانے کی جو بلڈنگ بنائی گئی ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر جو ان کی جو ظلم اور ستم ہے وہ یہ ہے کہ اس بلڈنگ کے اوپر جو ہے اسلام کی بنیاد، اسلام کی اساس جو کلمہ طیبہ ہے وہ لکھا گیا، اس کی توہین کی گئی ہے۔ ہم پوچھتے ہیں آج امریکہ سے کہ تم دنیا کے اندر یہ بات کر رہے ہو، چاہے وہ جتنے بڑے بڑے فورم ہیں، اقوام متحدہ ہے، یونائٹڈ نیشن ہے، اس کے علاوہ دنیا کی جو بڑے بڑے اسٹیٹ ہیں، وہاں پر آپ تو یہ چورن بیچتے ہیں کہ ہم ہر مذہب کو ان کے حقوق دلائیں گے اور ہم ہر ملک کے اندر امن چاہتے ہیں۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں جو بائیڈن صاحب کہ کیا یہ امن ہے؟ کیا اسلام کا نام مٹانے کے لیے آپ کتنی سازشیں اور کرو گے؟ کیا اس کے ساتھ آپ کی جو یہ شکاگو کے اندر جو اسلام مخالف ایک دوسرا اقدام ہے، کیا اس کے خلاف عالم اسلام کے اندر کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ہوگا جس کی ایمانی غیرت طاقت اٹھے گی اور عالم کفر کو للکارے گی؟ تو پھر کیا اسلام بدنام ہوگا؟ اب کی وجہ سے اسلام کو ہمیشہ کے لیے دشمن قرار دیا گیا ہے۔ اگر مسلمان حملہ کرے گا تو پھر مسلمان کو دہشت گرد قرار دیا جائے گا۔ حالانکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ مسلمان کیوں مجبور ہو رہا ہے اس بات پر، مسلمان کیوں مجبور ہو رہا ہے ہاتھ میں تلوار اٹھا کر کفر کے خلاف لڑنے کے لیے۔ اس کی وجہ بھی آپ بنے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ مسلمانوں کے جو حقوق ہیں ان کو دن بدن ختم کرنے جا رہے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو شکاگو کے اندر جو یہ اسلام کے خلاف سب سے بڑی سازش کی گئی ہے، 2.25 ارب مسلمانوں کے جو دلوں کو جو غم اور درد پہنچا، میرے خیال میں اس سے بڑھ کر کوئی اور تکلیف نہیں پہنچی ہوگی۔ تو ہم چاہتے ہیں دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں مسلمان، ان کو چاہیے کہ اس اسلام کے خلاف جو قوت امریکہ کی جو سب سے بڑی سازش ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے ہر فورم پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے۔ جس طرح گزشتہ چند روز پہلے ہر یورپ کے ممالک کے اندر وہاں کے جو پاکستانی جو اوورسیز تھے جو یورپ میں رہتے ہیں، انہوں نے اپنے ایک سیاسی لیڈر کے لیے جو ہے آواز اٹھائی، ان کے جو سفارت خانے ہیں ان کے سامنے احتجاج ریکارڈ کروائے اور ان کو بتایا کہ پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق ہیں وہ محفوظ نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایکشن لی پاکستان کے اندر، جو ہم سب کے سامنے ہے، جو ایک سیاسی آدمی کو ان کی پشپناہی حاصل ہے۔ تو میرے دوستو، جتنے بھی مسلمان ہیں ہم ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، وہ امریکہ کے اندر ہے، یورپ کے جس ملک کے اندر بھی ہیں، ان کو چاہیے کہ اب انسانی حقوق کے جو اسلام جو سب سے بڑا مذہب ہے اس کے جو حقوق ہے بنیادی،
وہ محفوظ نہیں ہے، ان کو ختم کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف اپنی بھرپور احتجاج ریکارڈ کروائیں اور عالم کفر کو بتائیں کہ اگر اسلام کے حقوق کی حق تلفی کی جائے گی تو پھر مسلمان سراپا احتجاج ہو کر آپ سے اپنا حق چھیننے کی جو طاقت ہے وہ محفوظ رکھتے ہیں۔ میرے دوستو، اب یہ دیکھنا چاہیے جو بائیڈن نے کبھی اپنے ملک کے اندر جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں کیا ان کی طرز تعمیر ان کے عبادت خانوں کی طرح اپنے اس جوئے خانہ کیوں نہیں بناتا؟ دیکھو، مذہب ان کے امریکہ کے اندر یہودی بھی رکھتے ہیں، نصرانی، کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ایک ہندو مذہب کے جو گرجا ہوتا ہے ان کی طرح آپ ایک غلط چیز بنا کر دنیا کے سامنے پیش؟ اگر اسلام اجازت نہیں دیتا تو دیگر مذاہب بھی اجازت نہیں دیتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح امریکہ کے اندر دیگر مذاہب رہ رہے ہیں اور ان کے مذاہب کی طرح یہ جواخانہ تعمیر نہیں کیا گیا تو پھر اسلام کو نشانہ کیوں بنایا گیا؟ ہمارا مطالبہ ہے کہ عالمی دنیا اس بات پر فوراً نوٹس لے کہ اسلام جو سب سے بڑا مذہب ہے، جو امن کا علم بردار ہے، جو امن چاہتا ہے دنیا کے اندر، اس کے جو حقوق ہے، اس کی جو پہچان ہے، اس کو مٹانے کی کوشش کی گئی، اور جو سب سے نازور ہے، جو بدترین عمل ہے جوا، اس کی بنیاد اور اس کی طرز تعمیر کی جو اس کی جو بلڈنگ ہے اس کو اسلام، اور سب سے بڑی جو اسلام کی پہچان ہے مسجد، جو مسلمان اپنے مسجد کے بغیر نہیں رہ سکتے، اس کی طرح ان کی بلڈنگ بنائی گئی اور مسلمانوں کو غم اور غصے اور شدید تکلیف پہنچائی گئی۔ تو میرے دوستو، اب امریکہ کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں ان سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے، اور دیگر جو مسلمان ہیں ان سے بھی کہ اپنا احتجاج عالمی سطح پر ریکارڈ کروائیں تاکہ امریکہ اپنے اس غلط اقدام پر فوراً عالم اسلام سے معافی مانگے اور اس جیسے غلط اور غلیظ اقدام سے وہ آمادہ نہ ہو سکے۔